بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کی بھی عجب کہانی ہے۔ ایک شریف گھرانے میں جنم لیا، مگر ایسی عمر میں اس بازار کی زینت بنا دی گئی جب لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی ہیں اور ہنکلیاں پکاتی ہیں۔ کاش ہمارے دیہاتوں کے رسم و رواج بدل جائیں یا پھر وہاں تعلیم اس قدر عام ہو جائے کہ ایسا ظلم کسی معصوم پر نہ توڑا جا سکے جو مجھ پر ٹوٹا تھا۔ یہ آج سے 40 سال قبل کی بات ہے، جب میری عمر بمشکل 10 سال تھی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ دیہات کی کھلی فضا میں رہا کرتی تھی۔ بچی تھی تبھی کھیتوں میں آزادانہ گھومتی پھرتی اور کبھی پاس پڑوس میں جا کر ہم جولیوں سے کھیل کود میں مصروف ہو جاتی۔ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہ تھی، زندگی بس ہنسنے کھیلنے سے ہی عبارت تھی۔ میرے 3 بھائی تھے جو مجھ سے کافی بڑے تھے اور شادی شدہ ہونے کے بعد بیویوں کے ہمراہ علیحدہ گھروں میں رہ رہے تھے۔ وہ کبھی کبھار ہی ہماری خیریت معلوم کرنے آ جاتے۔ یوں ہم ماں بیٹی اکیلی رہتی تھیں۔ دیہات میں سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پاس پڑوس صحیح ہو تو اکیلے رہنے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان دنوں مکانات کے گرد 4 دیواری اور دروازے بھی نہ ہوتے۔ اس کے باوجود لوگ بے فکری کی نیند سویا کرتے۔ والد صاحب کی تھوڑی سی زمین تھی جس کو میرے بھائی کاشت کرتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد وہی زمین کے مالک تھے۔ ساری پیداوار مل کر اٹھاتے اور پھر بانٹ لیتے۔ اس پیداوار میں ہمارا کچھ حصہ بھی نکال لیتے۔ فصل بیچ کر رقم امی کو لاتے، اسی رقم سے ہم ماں بیٹی کی گزر بسر ہوتی۔ پہلے ماں کی صحت اچھی تھی، انہوں نے گائے بھینس اور بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کی فروخت اور دودھ دہی سے ہمارے گھر میں خوشحالی تھی۔ اچانک ماں بیمار رہنے لگیں، ان کو دورے پڑتے تو نڈھال ہو جاتیں، کھانسی بھی مستقل رہنے لگی تھی۔ ایک روز وہ گاؤں کے طبیب اللہ دتا کے پاس گئیں جس نے امی کو دوا دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی کالے رنگ کی گولیاں تھیں۔ حکیم صاحب نے امی کو ہدایت دی کہ روزانہ رات کو دودھ کے ساتھ ایک گولی نگل لیا کرو، انشاءاللہ افاقہ رہے گا۔ امی نے طبیب کی ہدایت پر عمل کیا، ایک گلاس دودھ کے ساتھ کھانے لگیں۔ گولی کھانے کے بعد وہ رات بھر گہری نیند سو جاتیں۔ رفتہ رفتہ اس دوا کی ایسی عادت پڑ گئی کہ امی گولی کھائے بغیر نہ سوتی تھیں۔ دن کو بھی ان پر اس دوا کے اثر سے غنودگی طاری رہتی۔ تھوڑے دن بعد امی کی ایسی حالت ہو گئی کہ ان کو اپنا ہوش نہ رہا، گھر بار کا اور نہ بیٹی کی سدھ بدھ رہی۔ میں تو بالکل معصوم بچی تھی، جب بھوک لگتی پاس پڑوس میں جا نکلتی، کوئی کھانے کو دے دیتا کھا لیتی، نہیں تو دودھ پی کر گزارا کر لیتی۔ ان دنوں بھائی نے ہماری بھینس فروخت کر دی اور گائے دہنے کا کام چچا غلام حسین کے سپرد کر دیا کہ کمزوری کی وجہ سے اب ماں گائے کا دودھ نہیں نکال سکتی تھی۔ چچا غلام حسین ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، بیٹی تیری ماں کو جو دوا حکیم نے دی ہے، لگتا ہے کہ اس میں نشہ ہے، کیونکہ اب وہ غنودگی میں رہتی ہے۔ بہتر ہے کہ تو خود اپنے گھر کا کام کاج سیکھ لے، ماں تیری صحیح نہیں ہو سکتی۔ میں نے چاچا کی بیوی سے روٹی بنانا سیکھ لی۔ اب میں خود کھانا پکاتی، جھاڑو لگاتی اور برتن بھی دھو لیتی، پھر سامنے کے کھوکے سے ضرورت کا سودا سلف لا کر رکھ لیتی۔ غرض چھوٹی سی عمر میں جتنا کام ہو سکتا تھا میں کر لیتی، کیونکہ ماں کو ہوش نہ تھا کہ بیٹی بھوکی ہے یا پیٹ بھر کر سوئی ہے۔ جہاں سے نمک مرچ صابن وغیرہ ملتا، وہ دکان ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ جب جاتی محلے کے لڑکے تنگ کرتے اور گھر تک پیچھے آتے۔ انہی میں ایک لڑکا یونس تھا۔ اس نے 2-4 بار دوسرے لڑکوں کو منع کیا کہ اس کو تنگ مت کرو، یہ چھوٹی سی ہے۔ اس وجہ سے مجھ کو یونس پر بھروسہ ہوا اور میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگی۔ چند دنوں میں ہی اس سے مانوس ہو گئی۔ ماں تو گولی کھا کر کھٹیا پر مردے کی مانند پڑی ہوتی۔ ایسے میں یونس آ جاتا تو میں اس کو کہتی کہ سودا لا دے۔ وہ روز مجھے سودا سلف لا کر دینے لگا۔ یوں میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ میں 10 سال کی تھی تو وہ 16 سال کا ہوگا، مگر دیہات میں 16 سال کے لڑکے بھی شہری لڑکوں سے زیادہ صحت مند اور لمبے تگڑے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا۔ جلد ہی پاس پڑوس میں ہاہاکار مچ گئی کہ یونس چھمیا سے ملنے اس کے گھر آتا ہے۔ نام میرا نسیم تھا، مگر سبھی پیار سے چھمیا کہتے تھے۔ کسی نے یہ بات میرے بھائیوں کو بتائی تو وہ بھناتے ہوئے گھر آئے۔ اتفاق سے اسی وقت یونس ہمارے گھر سے نکل کر جا رہا تھا۔ وہ مجھے ماچس کی ڈبیا اور مٹی کا تیل دینے آیا تھا جو میں نے اس سے منگوایا تھا۔ بھائیوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پہلے تو مجھ کو مارا، پھر مٹی کا تیل ڈال کر جلانے لگے۔
تبھی چچا غلام حسین گائے کا دودھ دوہنے آ گیا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کو روکا، لعنت ملامت کی اور کہا کہ تم تو بیویوں کے ہو گئے ہو، خبر ہے کہ بہن جوان ہو رہی ہے، تمہاری ماں بے سدھ رہتی ہے، یہ بچی سارے گھر کا انتظام سنبھالتی ہے، اس پر تم اس کو مارنے چلے ہو، ایسا ہی غصہ ہے تو اس کی کہیں شادی کر دو، بیچاری کنبے میں تو رہے گی۔ چچا کے سمجھانے پر بھائیوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جلد میں کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہ ملا، آخر ایک عمر رسیدہ شخص نے حامی بھر لی۔ اس نے میرے بھائیوں کو میرے عوض 3 بھیگے زمین دینے کی پیشکش کر دی۔ 3 بھیگے کے لالچ میں وہ میرا رشتہ ایک عمر رسیدہ سے کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا نسیم کہیں گل نہ کھلا دے، جلد از جلد اسے بہانا چاہیے۔ بس جلدی کی شادی کے چکر میں بھائیوں نے میرے جوڑ کا بر تلاش کرنے کو وقت کا ضیاع جانا۔ یہ عام بات ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں اکثر لڑکیاں بوڑھوں سے بیاہ دی جاتی ہیں، مگر جب مجھے پتہ چلا تو میں رونے لگی۔ بھائیوں نے سمجھایا کہ ہم تم کو نئے جوتے اور زیور پہنائیں گے، مگر میں چپ نہ ہوئی بلکہ اور زور زور سے رونے لگی۔ تب بھائیوں نے دھمکایا کہ خاموش ہو جاؤ، تو میں ڈر کے مارے چھت پر چڑھ گئی، وہاں سے چچا حسین کے صحن میں کود گئی۔ شکر ہے کہ چارپائی پر گری، تھوڑی زخمی بھی ہوئی مگر زیادہ چوٹ نہیں آئی کہ ہمارا کچا مکان اونچا نہیں تھا، جبکہ چچا غلام حسین کی چارپائی بہت بڑی اور اونچی تھی جس پر 10-12 آدمی بیک وقت بیٹھ سکتے تھے۔ بھائی پڑوس میں پہنچے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے۔ وہ مجھے مارنے لگے اور میں چلانے لگی کہ مر جاؤں گی، مگر اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے چلانے پر ماں نے آنکھیں کھول دیں، مگر جو نظارہ دیکھا دہشت سے وہ پھر بے ہوش ہو گئیں۔ مار پیٹ کر تینوں بھائی مجھے بکریوں والی کوٹری میں بند کر کے چلے گئے۔ بھابیاں بھی توبہ توبہ کرتی، کانوں کو ہاتھ لگاتی ان کے ساتھ چلی گئیں۔ اب میں بدبودار کوٹری میں پڑی سسک رہی تھی، کبھی اونچی آواز میں رونے لگتی۔ دوپہر سے شام ہو گئی، دودھ دوہنے کا وقت آ گیا، گوالا بھی آ گیا، اس نے میری سسکاریاں سن لیں۔ ادھر سے چچا غلام حسین آ گیا، دونوں نے کوٹری سے باہر نکالا، ماں کو جگانے کی کوشش کی، اس نے نیموا آنکھوں سے دیکھا اور پھر آنکھیں موند دیں۔ چچا نے بیوی کو بلایا، چچی آ کر مجھے اپنے گھر لے گئی، چپ کروانے لگی، اصرار کرنے لگی کہ تھوڑی سی روٹی کھا لے، تو صبح سے بھوکی ہے۔ اس وعدے پر میں نے 2-4 لقمے زہر مار کیے کہ بھائی کو روکیں گے، وہ میری شادی بوڑھے سے نہ کریں گے اور مجھ کو ماں سے بھی جدا نہ کریں گے۔ چچی نے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ شادی نہ ہونے دے گی، بشرط یہ کہ میں روٹی ساگ کھا لوں۔ اس نے جھوٹی تسلی دی کہ اب وہ مجھ کو بھائیوں کے حوالے نہ کرے گی بلکہ اپنے پاس رکھ لے گی۔ میرے سر اور ٹانگ سے خون رس رہا تھا۔ اس عورت نے چولہے کی راکھ زخموں پر لگا کر پٹی باندھ دی۔ بڑی مشکل سے چپ ہوئی، مگر سسکیاں ابھی تک لے رہی تھی کہ ان کو روکنا میرے اختیار کی بات نہ تھی۔ ایک دن انہی کے گھر رہی، رات کو بمشکل 2-4 لقمے حلق سے اتارے۔ اگلے روز بھائی اور بھابیاں لینے آ گئیں۔ میں ان کو دیکھ کر چاچی کے پیچھے چھپنے لگی، مگر انہوں نے میری کلائی پکڑی اور کھینچتے ہوئے گھر لے گئے۔ ساتھ ہی بوڑھا دولہا، باراتی اور نکاح خواں بھی تھا۔ بھابیوں نے نیا جوڑا نکالا، مجھے نہلانے لے چلیں، مگر میں تو اپنی جگہ اکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ کو ہاتھ لگاتی، ان کے ہاتھوں پر کاٹتی، وہ ہائے ہائے توبہ توبہ کرتی دور ہو جاتی۔ ماں بار بار نحیف آواز میں پوچھتی، ارے کیا کر رہے ہو، کیوں رو رہی ہے میری بچی، کچھ تو بتاؤ۔ بتانے کی بات ہوتی تو بتاتے۔ کچھ دیر بعد بھابیوں نے میرا جوڑا بدلوانے میں ہمت دکھائی۔ اب وہ مجھ سے کشتی لڑنے لگیں، مگر میں نے شادی کا جوڑا پہن کر نہ دیا۔ پھٹے پرانے میلے کپڑوں میں ہی انہوں نے زبردستی دلہن بنا دیا۔ بار بار گوٹے والی چنری میرے سر پر ڈالتیں اور میں اتار کر پھینک دیتی۔ تب باراتی عورتیں جو تعداد میں 3-4 تھیں کہتیں، کوئی بات نہیں، بچی ہے نا، بچی ہی تو ہے۔ بھائی اندر آ گئے، پوچھا تیار ہو گئی؟ بھابیوں نے کہا کہاں، یہ تو ہم سے کشتی لڑ رہی ہے۔ تب ایک بھائی نے زور کا تھپڑ میرے گال پر مارا کہ میں تیورا کر رہ گئی۔ بھائی نے سرخ گوٹے والا دوپٹہ سر پر ڈال دیا۔ نکاح خواہ نے آ کر کچھ کہا اور زبردستی انگوٹھا ایک کاغذ پر لگوا لیا۔ یوں مجھے باندھ کر سسرال والے گاڑی میں ڈال کر لے گئے، جیسے میں زندہ انسان نہیں کپڑوں کی گٹھری تھی۔ 50-55 سال کے دولہا کو ذرا بھی شرم نہ آ رہی تھی کہ وہ ایک بچی کو دلہن بنا کر لے جا رہا ہے۔ وہ ہر ایک سے کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، بچی ہے، خود سمجھ جائے گی۔
یوں بھائیوں نے 3 بھیگے لے کر مجھے بوڑھے مرد کے حوالے کیا اور گاؤں والوں نے بھی خاموش تماشا دیکھا۔ چاچی غلام حسین کی بیوی کے سوا گاؤں میں کسی ایک فرد نے میرے حق میں ایک لفظ نہ کہا۔ کچھ دیہاتی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسی بے حیا لڑکی کو گولی مار دینی چاہیے، ہماری بہن ہوتی تو ہم مار چکے ہوتے، نہ جانے یہ کیسے بھائی ہیں کہ کچھ نہیں کہتے۔ پہلی رات دولہا کے گھر میں اس کی ماں کے پاس سوئی۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھی، کہنے لگی بچی گھر والوں سے مانوس ہوگی تو یہاں رہے گی۔ اگلی رات جب دولہا نے ماں سے کہا کہ کب تک تمہارے پاس سوئے گی، تب میں نے دولہا کے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا اور موقع ملتے ہی گھر سے نکل بھاگی۔ قریب ہی نہر تھی، وہ لوگ لالٹین لے کر میرے پیچھے دوڑنے لگے، تب میں نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، آنکھ کھلی تو مچھیروں کی بستی میں تھی۔ ہوا یوں کہ جب میں نہر میں گری، کچھ مچھیرے جال لپیٹ رہے تھے، انہوں نے مجھے پانی میں گرتے دیکھ لیا اور نہر میں کود کر میری جان بچا لی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ڈونگے میں ڈال کر دوسرے کنارے لے گئے جہاں ان کی بستی تھی۔ جس مچھیرے کے ہاتھ لگی وہ ایک لالچی آدمی تھا۔ میں خوبصورت تھی۔ اس کے ڈونگے پر ایک مسافر دریا پار کرنے آیا تو مجھے دیکھ لیا، میرے بارے میں پوچھا۔ مچھیرے نے بتایا پتہ نہیں کس کی لڑکی ہے، ہم کو تو نہر سے ملی ہے، ہم خود پتہ کرانا چاہتے ہیں کہ اس کے وارث کون ہیں، یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، تم لوگ کہاں پولیس تھانے کی خاری بھگتو گے۔ اس نے مچھیرے کو معقول رقم دے کر مجھے خرید لیا۔ یہ شخص لڑکیاں بیچنے والا تھا جو علاقے کے کچھ عیاش ذمہ داروں کے لیے لڑکیاں سپلائی کرتا۔ اس نے مجھے اس بازار میں فروخت کر دیا اور دام کھڑے کر لیے۔ یوں ایک بڈھے سے بچنے کی کوشش میں کئی لوگوں کی حوث کا نوالۂ تر بن گئی۔ لاہور کے بازار حسن میں مجھ جیسی اور بھی کمسن مظلوم بچیاں تھیں جو نہ جانے کہاں کہاں سے لا کر یہاں فروخت ہوئی تھیں۔ ان سب کا نصیب بھی میری طرح سیاہ تھا۔ ایک بار اس تاریک جگہ آ جانے کے بعد پھر یہاں کی گندگی سے نہ نکل سکیں، اور میں بھی یہاں کی ہو گئی، کیونکہ جو لوگ میرے لاحقین بنے انہوں نے سخت پہرے داری کی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ اس وقت کو کوستی جب یونس سے بات کی تھی، اس طبیب کو بددعائیں دیتی جس نے میری ماں کو نشے کی لت لگائی اور مجھے بربادی کی طرف دھکیلا تھا۔ سب سے زیادہ اپنے جاہل بھائیوں کو کوستی جنہوں نے غیرت کے نام پر بے غیرتی کا اس قدر سنگ دلی سے مظاہرہ کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کچھ لوگ اپنے ضمیر کو مار لیتے ہیں، کچھ حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، مگر نہ میں اپنے ضمیر کو مار سکی نہ حالات سے سمجھوتا کر سکی۔ روشنیوں کے اس شہر میں عیاش لوگوں کے لیے راحت کا سامان بن کر ہر لمحہ تڑپتی سسکتی رہی۔ میں نے بدنام زمانہ کوٹھے پر 3 بچوں کو جنم دیا جن کا مستقبل میری طرح تاریک اور بدترین ہوا۔ لڑکیاں بھی کوٹھے والیاں بنیں اور لڑکا طبلے بجاتا ہے۔ وہ بہنوں کے مجرے دیکھتا ہے مگر اس کو احساس نہیں کہ یہ کیسا اندھیرا ہے اور یہ کیسی اندھیری دنیا ہے۔ جو بچے اس جگہ میں آنکھ کھولتے ہیں ان کے لیے یہاں کی کوئی بات عجیب اور قابل اعتراض نہیں ہوتی۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی ایسی ہی ہے اور یہی جینے کا روپ ہے۔ انہیں کیا خبر کہ شرفا کے کیا اقدار ہیں اور ان کا طرز زندگی کیا ہے۔ ان کا کام تو رات کے اندھیرے میں بعض نام نہاد شریفوں کو خوش کرنا اور پیسہ کمانا ہے۔ اے کاش میں یہاں پیدا ہونے والے بچوں کو ان اندھیروں سے نکال سکتی جہاں میں نے زندگی کے 30 سال روتے سسکتے گزار دیے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔